الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وضو کے بیان میں۔ وضو کے بیان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، جب تم اپنی نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھو لو، اور یعنی منہوں سے مراد اپنے چہروں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو کنیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور پاؤں دو ٹخنوں تک۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب شکل کتاب کے اندر جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضو کا بیان فرمایا ہے۔ وضو کا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کو فرمایا ایمان والوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو یعنی اپنے چہروں کو دھو، اور اپنے ہاتھوں کو کنیوں تک دھو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو دو ٹخنوں تک۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو۔ اب آپ کو بتاؤں گا کہ چہرے کی مقدار کتنی ہے، چہرہ کہاں تک دھونا ہے۔ یہ پیشانی کے بال جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پیشانی کے بال، پیشانی سے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ہم نے دھونا ہے، مکمل چہرہ دھونا ہے، اور کوئی جگہ بھی یہاں سے خشک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک بال کی برابر بھی خشک جگہ رہ گئی تو ہمارا چہرہ دھونا فضول ہے، یعنی مکمل چہرہ دھونا ضروری ہے۔ اور رہی بات اپنے ہاتھوں کو کنیوں تک دھو، یعنی یہاں سے یہ ناخن نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ ناخن سے لے کر یہاں تک، یہ کنیوں تک، یہاں تک جسے ہم کنیاں کہتے ہیں، کلائیاں، یہ مکمل یہاں تک ہم نے دھونی ہے، اس کو کنیاں بولتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو ہم نے کنیوں تک مکمل دھونا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سروں کا مسح کرو۔ سروں کا مسح کیسے کرنا ہے آپ کو کر کے میں دکھاتا ہوں کہ سر کا مسح کیسے کریں گے۔ میں نے یہ کیپ نیچے رکھ دی ہے اور مسح کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ تین فنگریں آپس میں آپ نے ملا لینی، یہ تین انگلی آپس میں ملا لینی، اور پیشانی پہ رکھ دینی یہاں تک، اور یہ فنگر اور یہ آپس میں ٹچ نہیں ہونے چاہیے، بالوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہیے، یہ الگ ہی رہیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مسح کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ مسح کرنے کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سروں کا مسح کرو، تو وہ مسح کرنے کا آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ تین انگلی آپس میں ملا لینی، یہ کیا ہے، تین انگلی آپس میں ملا لینی ہے، اور پیشانی پہ رکھ لینی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک لے جانی ہے، خود ہی کرے لے کے یہاں تک آگے یہاں پہ، اور پھر یہاں سے واپس لے کر آئیں گے، یہاں سے واپس لے کر آئیں گے۔ یہاں پہ یہ یہ جو فنگریں ہیں، یہ آپس میں ٹچ ہوئی ہیں، بالوں کے ساتھ کچھ ٹچ ہوئی ہیں، نہیں ہوئی نا۔ اب یہ دو رہ گئی ہیں، یہ فنگر شہادت والی جو فنگر ہے، اس سے ہم نے کانوں کا مسح کرنا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہے۔ اور یہ باقی یہ رہ گیا کام، اس کام کو ہم نے پیچھے لے کر جانا ہے، یعنی کانوں کے پیچھے کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ رہ گئی کلائی، یعنی ہاتھ کا پچھلا حصہ، بیک والا حصہ، اس کے ہم نے گردن کا مسح کریں گے۔ یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ۔ کیا ہے مسح کرنے کا صحیح طریقہ، مسح کرنے کا صحیح طریقہ۔ اور عورت جب مسح کرے گی تو سر کو یعنی ہاتھوں کو بھگو کر، یعنی ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے، اس کا مسح ہو جائے گا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو، یعنی دونوں پاؤں ہم نے مکمل ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ یہ ہے وضو کرنے کا طریقہ بتایا میں نے۔ یہ ابھی وضو کرنے کا اہم پوائنٹ بتائے ہیں، اس لیے کہ نماز کے لیے ضروری ہے وضو کرنا۔ وضو کے بغیر ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوگی نا۔ آگے ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض۔ کیا پڑھیں گے؟ وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔
कितने हैं वजू के फ्राइज? 4 फ्राइज हैं। वो बताऊंगा कौन कौन से फ्राइज हैं वजू के फ्राइज हैं। वजू के फ्राइज 4 है। कितने? 4 है। नंबर 1 मुंह धोना। क्या है? मुंह धोना। मुंह धोना। मुंह धोना। नंबर 2 उंगलियों का बाजू धोना। उंगलियों धोना। नंबर 3 सर का मसा करना। सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव को टखनों तक दोनों। क्या है? नंबर 1 क्या है? मुंह को धोना यानी चेहरे को धोना। नंबर 2 उंगलियों तक बाजू धोना। नंबर 3 सर का मसा करना। नंबर 4 पाँव धोना यानी दोनों पाँव धोना टखनों तक। अगर इनमें से एक भी रह गया तो हमारा वजू नामुकम्मल है, वजू मुकम्मल नहीं होगा। अगर आपने सबसे पहले पाँव धो लिए, मुंह नहीं धोया तो हमारा वजू मुकम्मल हो जाएगा? अगर आपने ये कुनियाँ धो ली, बाजू टखनों भी धो लिए, सर का मसा भी कर लिया और चेहरा नहीं धोआ तो फिर भी हमारा वजू हो जाएगा? नहीं होगा ना। और इसके लिए ये वजू के फराइज 4 हैं। मुंह धोना क्या है? चेहरा धोना, उंगलियों तक बाजू धोना, सर का मसा करना यानी चौथाई सर का मसा करना और टखनों तक दोनों पाँव को धोना। ये 4 फ्राइज हैं। ये याद रह जाएंगे आपको? 4 फ्राइज वजू के 4 फ्राइज हैं। नंबर 1 चेहरा। चेहरा धोना, इधर देखिए सभी बेटा। चेहरा धोना, कुनियाँ धोना यानी बाजू धोना। नंबर 3 सर का मसा करना। नंबर 4 पाँव धोना। ये 4 फर्ज हैं। अगर इनमें से एक भी रह गया तो हमारा वजू नामुकम्मल है, वजू नामुकम्मल है। और सिर्फ आज का लेक्चर यही काफी है कि मैंने आपको बताया कि वजू के फराइज कितने हैं? 4 फराइज हैं। चेहरा धोना, कुनियाँ धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना। पता चल गया आपको? सर का मसा करने का बाद पता नहीं चल गया? चेहरा जहाँ तक धोना है मिकदार भी पता चल गई। बाजू यानी कुनियाँ किसे कहते हैं वो भी आपको पता चल गया और टखनों तक पाँव धोना वो भी आपको पता चल गया। आज हम लेक्चर का सबक यही खत्म करते हैं और कल इंशाल्लाह हम वजू की सुन्नतें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल? इंशाल्लाह हम वजू